جب بھی کوئی مسلمان یا غیر مسلم اسلام پہ تحقیق کرنا شروع کرتا ہے اور مختلف کتابیں قرآن کے علاوہ حدیثوں کی کتاب جب پڑھتا ہے تو ایک ایسی حدیث ہے جس پہ آ کے، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن ایک پہ آ کے رک جاتا ہے اور بڑا پریشان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مختلف علماء کے پاس جا کے اپنے سوالات رکھتا ہے، اور آج تک لوگوں کو اس حدیث جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں ان کا جو جواب ہے وہ عجیب قسم کے ملے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس پہ کیوں نہ بات کی جائے. تو یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنیوں کے پیشاب پینے کی حدیث منسلک کی گئی ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جا کے فلاں جگہ پہ اٹھنیاں کھڑی ہیں، ان کا دودھ اور پیشاب پیو. تو یہ حدیث جب علماء کے سامنے رکھی جاتی ہے تو دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے علماء ہیں، دو رائے ہیں، دو دھڑے ہیں. ایک تو یہ اس حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ غلط حدیث ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، ان کی سندوں میں پرابلم آ رہا ہے. تو ایک تو بالکل انکاری ہو جاتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. اور دوسرے جو ہیں جو بالکل ریجڈ ہیں، جو کچھ بھی حدیث میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے میں تلے رہتے ہیں. اب جو جسٹیفائی کر رہے ہیں، ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسم کے دھڑے ہیں. ایک تو کلیئر اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ ضعیف حدیث ہیں اور اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن دوسرا جو دھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ بالکل یہ حدیث ہے، اور یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو صحیح آپ یہ سمجھیں کہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. اس میں آپ کو دو چار دلیلیں بتا دیتا ہوں. ایک تو دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے خاص طور پہ آسٹریلیا میں اور امریکہ میں یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں، گھوڑیوں کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ خاص طور پہ جب وہ پریگننٹ ہوتے ہیں تب اس کو نکال کے رکھتے ہیں اور اس کو ہارمونل تھراپی یوز کرتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. اور ہندوستان میں بھی آپ کو پتہ ہے گائے ماتا کا جو پیشاب ہوتا ہے اس کو بھی وہ یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں بڑی شفا ہے. تو یہ اس طریقے کے جو چیزیں جو ہیں وہ اس کو ملا کے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی شفا ہے، اور وہ خاص بیماری تھی، وہ آج کی بیماری نہیں ہے، لیکن اس وقت ایسی بیماری تھی، ان کا پیٹ بڑا پھول گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جا کے یہ اٹھنیوں کا پیشاب پیو. تو ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ایک یہ دلیل ہو گئی. دوسری دلیل جو بڑی مطلب عجیب قسم کی دلیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں بھی تو ایسی باتیں ہیں جس پہ آپ یقین نہیں کر سکتے، تو حدیث میں بھی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی میں اندر ہے تو پھر وہ مچھلی سے باہر آ جاتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی کہانی سناتے ہیں، حضرت نوح کی کہانی، مطلب ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کو یقین کرنا پڑتا ہے نا اس پہ، تو آپ کو اس پہ بھی یقین کرنا پڑے گا. یہ ساری لاجیکل فیلسیز یہ یوز کرتے ہیں کہ بھئی اس کو بھی آپ اگر یہ بھی مانتے ہیں، قرآن میں انہونی چیزوں کو جب آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کو حدیثوں میں بھی جو انہونی چیزیں ہیں ان کو ماننا پڑے گا. تو اس قسم کی یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں. اب جب دیکھا جائے ایک عام مسلمان جو وہ تو پھنس جائے گا، وہ تو عام بندہ تو پھنس جائے گا، وہ کہے گا کہاں جاؤں، اس کو مانوں اس کو مانوں، کہاں جاؤں. تو اس پہ جو سب سے جن کے ساتھ میں متفق ہوں وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو مانا نہ جائے، کیونکہ حدیث جو ہوتی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، اس کو پرکھیں تو دو طریقوں سے اس کو پرکھا جاتا ہے. ایک تو اس کی سند ہوتی ہے، دوسرا اس کا متن، مطلب اس کا ٹیکسٹ. اگر اس کی سند مطلب چین آف جو نیریشن ہے کس کی طرف سے آیا ہے، وہ صحابی جو ہے یا صحابی ہو گئے، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، وہ کتنے کریڈیبل ہے، ایک تو یہ چیک کیا جاتا ہے. اگر وہ صحیح ہے اس کے بعد پھر متن میں آ جاتے ہیں. اب متن یا اس کے ٹیکسٹ میں جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یہ کیا قرآن سے تو ٹکراؤ نہیں ہے. اگر قرآن سے ٹکراؤ ہو اس کو چھوڑ دو، بھلی کہ زبردست قسم کی آپ کے پاس چین موجود ہو، سند اگر اچھی ہو، پھر بھی اگر قرآن کے ساتھ اس کا ٹکر ہو رہا ہے، کنٹراڈکٹ ہو رہی ہے، ختم کر دو. دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے متن میں اگر آپ کو کانفلکٹ نظر آئے، مطلب ایک ہی حدیث ایک جگہ پہ ایک بیان کی گئی ہے، دوسری جگہ پہ پھر اسی حدیث کا واقعہ دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا، تو اس کو بھی چھوڑ دو کیونکہ وہ کانفلکٹ ہو گیا. تیسرا عقل، آپ کی عقل سے اگر وہ چیز نہیں مل رہی تو وہ بھی آپ ختم کر دیں. تو یہ ایک متن کا بھی ایک جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ اس کو بھی جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں آتا ہی نہیں ہے یہ چیز. اور دوسری بات یہ دنیا میں ساری دوائیاں ختم ہو گئی، اگر صرف اونٹنی کے پیشاب سے ہی کام چل رہا ہے تو یہ پوری دنیا میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
یہ ہونا چاہیے، اسپتالوں میں ہونا چاہیے، ہاسپٹلس میں ہونا چاہیے نا، ایسا نہیں ہے. تو یہ میرے حساب سے، اور میں نے جو سمجھا، جو مجھے سننے والے ہیں، جو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کچھ جو ہے تحقیق کے ساتھ کچھ چیزیں کہتا ہوں قرآن کی آیتوں کے ساتھ، تو قرآن میں ہمیشہ یہ بار بار لکھا ہوا ہے کہ آپ کو طیب چیزیں استعمال کرنی ہیں، صاف ستھری چیزیں استعمال کرنی ہیں. پیشاب کوئی صاف ستھرا نہیں ہوتا، یہ سب کو پتہ ہے، میڈیکلی سب کو پتہ ہے کہ اس میں کتنے، اگر آپ بیکٹیریاز چیک کریں تو وہ کتنے بیکٹیریاز اور کتنے مسئلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں ان سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو یہ تحقیق کر رہے ہیں، جو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے بالکل ایک حل ہے. اگر آپ کو غیر مسلم بھی کہتا ہے تو آپ کہیں یہ کتاب جو ہے کوئی یہ اپنا جو حدیثوں کا کتاب ہے، یہ کوئی لاریب کتاب نہیں ہے. لاریب کتاب صرف قرآن ہے. یہ اس میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اس میں غلطیاں ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ویسے بھی صحیح بخاری، جو حضرت بخاری صاحب تھے، وہ بھی تو انہوں نے بھی تو لاکھوں حدیثیں جو ہے نا وہ ان کو ریجیکٹ کر کے پھر یہ دوسری حدیثیں رکھی ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی سنا اور لکھ لیا. انہوں نے خود بھی جو ہے نا، یہ سارے جو محدثین تھے ہمارے، جنہوں نے بھی یہ کتابیں لکھی ہیں 300 سال کے بعد، تو انہوں نے بھی تو لاکھوں حدیثیں سنی ہیں، اس کے بعد فلٹر کر کے اور کچھ یہ چند حدیثیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. تو اگر ہمارے عقل اور ہمیں قرآن سے کوئی کنٹراڈکٹ کوئی بھی حدیث کرتی ہے تو ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں آپ ٹوٹلی ریجیکٹ کر لیں، نہیں. جو چیزیں آپ کو پرابلم دے رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، علماء میں پرابلم آ رہی ہے، تو اس کو ریجیکٹ کر دیں، ختم. یہ بھی تو ایک حدیث ہے نا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں شک ہو رہا ہے تو وہ آپ نہ کریں، یہ بھی ایک حدیث ہے. تو امید کرتا ہوں یہ اٹھنے والا یہ جو پرابلم ہے، یہ آج آپ کے لیے بالکل سالو ہو گیا ہوگا. اس میں آپ پریشان نہیں ہو، سمپل سی بات ہے. جو بھی چیز آپ کو ایسا پرابلم، جب بھی آپ کو کوئی اس متعلق بات کرے تو آپ اس کو کلیئر کہہ دیں.